نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ عراق کے حوالے سے ہم نے کچھ چیزیں پڑھی تھی پچھلے سیشن کے اندر، اور عراق کے حوالے سے دو تین باتوں کو دوبارہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں اسی طرح سے کہ عراق کے معنی ہے کہ اسم کی مانوی تبدیلی نہ ہو، شکل یا حالت کی تبدیلی عراق کہلاتی ہے۔ عراق زیر زبر پیش نہیں ہے، زیر زبر پیش حرکت ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ واحد اسم کا جو اعراب ہے وہ حرکت سے پہچانا جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ حرکت ہی کہلائے گی، اعراب نہیں کہلائے گا۔ اور اعراب کو جب ہم نے دیکھا تو اعراب کے ہمارے سامنے تین حالتیں آئیں، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر۔ حالت رفع میں کیونکہ ہم ابھی سنگولر ہی پڑھ رہے ہیں تو واحد کی بنا پر حالت رفع کا مطلب ہے ایک پیش یا دو پیش، نصب کا مطلب ہے ایک زبر یا دو زبر، جر کا مطلب ہے ایک زیر یا دو زیر۔ اسما کی حوالے سے ہمارے سامنے ڈیٹیل آئی کہ اسما جو ہے وہ بنیادی طور پہ تین قسم کے، ایک جسے ہم منصرف کہتے ہیں، غیر منصرف، اور ایک مبنی۔ منصرف اسما ان اسما کو کہتے ہیں کہ جو اعراب کی تینوں حالتوں کو قبول کرتا ہے اور اس کے واحد اسم پہ لازم تنوین ہوتی ہے، جبکہ غیر منصرف کے جو ہے وہ تنوین قبول نہیں کرتا اور حالت جر قبول نہیں کرتا۔ غیر منصرف اور منصرف کا فرق کیسے ملتا ہے اس کے لیے بنیادی چیز ذہن میں رکھیں کہ کچھ لسٹنگ ہے جو علماء کرام نے کی ہے، اور اس لسٹنگ کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غیر منصرف اسما وہ اسما ہیں جس کے اندر تمام انبیاؤں کے نام ہیں، ان میں سے چھ ایسے ہیں جو کہ منصرف ہیں، وہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ اسی طرح سے تمام مردوں کے وہ نام جو الف نون پہ ختم ہوں یا گولتا پہ ختم ہوں وہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے عورتوں کے نام، اسی طرح سے شہر و ملکوں کے نام، فرشتوں کے نام، یہ تمام ایسے ہیں کہ جو کہ غیر منصرف ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ میں نے آپ کو غیر منصرف کی متفرق لسٹ بھی بتائی تھی۔ ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھیں۔ اور مبنی اسما کون سے اسما ہیں؟ مبنی اسما وہ اسما ہیں کہ جو ایک ہی حالت میں رہتے ہیں، جملے کا کانٹیکس آپ کو بنیادی طور پر بتاتا ہے کہ وہ کس حالت کے اندر ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ اپنے ذہن میں جب رکھیں گے تو، اور اس پوائنٹس کو اپنے پاس رکھیں کیونکہ یہ ساری چیزیں آگے بھی مزید آئیں گی، اور مزید اس کے اندر کچھ مزید چیزیں بھی ایڈ ہوں گی۔ اعراب کے حوالے سے جو کچھ آپ نے پڑھا، اگر اس میں کوئی سوال کسی کے پاس ہے تو پوچھیں گے تو آگے جی۔ ٹھیک، کسی کے پاس اعراب کے حوالے سے سوال؟ نہیں، اعراب کے حوالے سے تو نہیں، لیکن جو ایکسرسائز آپ نے بھیجی تھی اس کے حوالے سے ایک سوال ہے۔ جی پوچھیں۔ وہ کرنے کے بعد آپ کو بھیجنی چاہیے یا ہم خود بس اس کو کر لیں گے؟ اصولن تو آپ کو بھیج دینی نہیں، میں نے کی نہیں ہے، سوری، مجھے آج کلاس ہی اٹینڈ کرنی تھی، کہیں جانا تھا، اتفاق سے وہ کینسل ہو گیا تو میں کلاس اٹینڈ کر رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ بھیج دوں گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے۔ اچھا جی اس کے بعد جیسے میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ اسم کو جاننے کے لیے ہمیں چار بنیادی باتیں معلوم ہونی چاہیے، اور ہم چار بنیادی باتوں پہ اس وقت کام کر رہے ہیں، اور اس میں جو دوسرا پارٹ ہے وہ جنس ہے۔ جنس آپ سب جانتے ہیں کہ اردو زبان میں ہم کہیں یا عربی زبان میں مذکر مؤنث، انگریزی کے میسکولن فیمینن، دو ہی جنس سے ہوتی ہیں۔ جنس کے حوالے سے سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ ہر اسم بائی ڈیفالٹ مذکر ہے، ہر اسم بائی ڈیفالٹ مذکر ہے جب تک کہ اس کا مؤنث ثابت نہ ہو جائے، جب تک کہ اس کا مؤنث ثابت نہ ہو جائے تو ہم بنیادی طور پر مؤنث کو پڑھیں گے تو آٹومیٹکلی ہمارا مذکر کور ہو۔ ہم جب مؤنث کی بات کرتے ہیں جنس میں تو مؤنث ہمارے سامنے دو قسم کا نکلتا ہے، ایک جس کو ہم حقیقی مؤنث کہتے ہیں، اور دوسرا جسے ہم غیر حقیقی۔
حقیقی مونس یعنی ایسا مونس جس کا فی الواقع مذکر موجود ہو، جس کا فی الواقع مذکر موجود ہو، ایسے کو ہم جو ہے وہ حقیقی مونس کہتے ہیں. یعنی آپ اس کو ان ادر ورڈز اس طرح سے سمجھنے کی جتنی بھی جاندار اشیاء ہوتی ہیں، جتنی بھی جاندار اشیاء ہیں، وہ تمام کی تمام جو ہے وہ اس کیٹیگری کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. کیونکہ جاندار جتنی بھی چیزیں، چاہے وہ انسانوں میں ہو یا وہ جانوروں میں ہو، اس کی جنس آپ کو ڈیفائنڈ ہو جاتی ہے، آپ کو بس صرف اس کا معنی معلوم ہے. جو کنفیوژن آتا ہے، جو اصل جو پرابلم آتا ہے، وہ ہمارے پاس آتا ہے دراصل جب ہم غیر جاندار کی بات کرتے ہیں. ہمارا جو اصل جو ایشو آتا ہے وہ آتا ہے جب ہم غیر جاندار کی بات کرتے ہیں. اسی کو ہم نے یہاں ایمفسائز کر دیا، غیر حقیقی. حقیقی کو نہیں، غیر حقیقی یعنی بے جان شے، ایسی چیز جس کی جنس کو آئیڈینٹیفائی کرنا آپ کے لیے آسان نہ ہو، جس کے لیے آپ کے لیے جنس کو آئیڈینٹیفائی کرنا آسان نہ ہو. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو جن کے اندر جان نہیں ہے، غیر جاندار چیزیں. اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو غیر حقیقی میں ہمارے پاس دو کیٹیگریز آ جاتی ہیں. ایک جس کو ہم کہتے ہیں علامتی، جس کو لفظی بھی کہتے ہیں، اور دوسری جس کو ہم کہتے ہیں سماعی، جس کو قیاسی بھی کہتے ہیں. یعنی مونس کو پہچاننے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ کہ آپ کو پتا ہو کہ وہ ڈائریکٹ مونس ہے اور آپ اس بنا کے اوپر اس کو دیکھ لیں کہ آپ کو صرف اس کا معنی معلوم ہو. آپ کو جیسے ابن ہے، باپ کو کہتے ہیں، تو ام والدہ کو کہتے ہیں، ولد لڑکے کو کہتے ہیں، بنت جو ہے لڑکی کو کہتے ہیں. تو آپ کو یہ سارے جو ہیں وہ حقیقی مونس ہے. اس سے کوئی سارا ایشو آتا ہے غیر حقیقی اوپر جو کہ نان لیونگ ہے، سب نان لیونگ ہے. اور اس کو پہچاننے کے دو طریقے، ایک علامتی لفظی ہے، دوسرا سماعی یا قیاسی ہے. علامتی یا لفظی سے کیا مراد ہے؟ علامتی اور لفظی سے مراد یہ ہے کہ کچھ ایسی علامات ہیں جو اگر اسم کے ساتھ خاص کر دی جائیں، اسم کے ساتھ اگر خاص کر دی جائیں تو پھر ایسے اسم کو آپ بنیاد بناتے ہیں کہ یہ اسم جو ہے مونس ہوگا، کیونکہ ہم یہ مونس کو پڑھ رہے ہیں. میں آپ کو اردو میں اگر اس کی اگزامپل رکھنا چاہوں اردو کے حوالے سے، تو اگر میں آپ کے سامنے یہ لفظ لکھوں کرسی، مجھے بتائیے کہ کرسی اردو زبان میں مذکر ہے کہ مونس ہے؟ مونس ہے. میں آپ کے سامنے رکھوں چارپائی، یہ کیا ہے؟ مونس ہے مذکر ہے؟ مونس ہے. میں آپ کے سامنے لکھوں چابی، مونس. میں آپ کے سامنے رکھوں سیڑھی، مونس. تو آپ کو ایک چیز پتا چلی کہ اردو زبان میں جو الفاظ چھوٹی یا پہ ختم ہوتے ہیں وہ عموماً مونس ہوتے ہیں. کامن سینس کا آپ خیال رکھتے ہیں، کیونکہ چھوٹی یا جو ہے وہ لفظ بھائی میں بھی استعمال ہوتی ہے، لیکن بھائی کو آپ مونس نہیں کہتے ہیں، وہ قصائی میں بھی استعمال ہوتی ہے، اس کو بھی مونس نہیں کہہ سکتے. گو کہ ممکن ہے کہ کوئی عورت بھی قصائی ہو، لیکن قصائی لفظ جو معروف ہے وہ مذکر کے لیے. تو کامن سینس کا آپ خیال رکھیں. تو یہی سیم سچویشن جو ہے وہ عربی زبان میں بھی آتی ہے. عربی زبان میں علامات یا لفظ جو ہیں لفظی، اس کی تین بنیادی علامات. جو سب سے پہلی علامت ہے اسے ہم گول تا کہتے ہیں. گول تا کا جو اصل نام ہے وہ ہے تائے مربوطہ. ایسے تمام اسماء جن کے اوپر گول تا داخل ہو وہ عموماً طور پہ مونس ٹریٹ کی جاتے ہیں. کامن سینس کا آپ کو صرف خیال رکھنا. ایسے وہ تمام اسماء جن پہ گول تا داخل ہوتی ہے وہ مونس ٹریٹ کیے جاتے ہیں. کامن سینس کا آپ کو خیال رکھنا ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں جنت. جنت تو ظاہر ہے حقیقی مونس تو ہے نہیں، اور اس کی تو ایسی اور چیز ہے نہیں. تو اس کی پہچان کیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے مونس سے کہ مذکر، تو آپ کیا کہیں گے؟ مونس سے. کیوں؟ اس کی علامت ہے گول تا. ٹھیک ہے.
اسی طرح سے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں غرفتن، غرفہ کسے کہتے ہیں؟ کمرے کو. کمرے کو. تو غرفتن گولتا آ رہی ہے، آپ نے کہا یہ مونس. میں آپ سے کہوں مرواحتن، مرواح کسے کہتے ہیں؟ پنکھے کو. پنکھے کو. تو آپ نے کہا اس میں گولتا آ رہی ہے، اس کا مطلب مونس ہے. لیکن اگر کامن سینس، میں نے آپ سے کہا کامن سینس کا خیال رکھیں، میں اگر آپ سے کہوں طلحہ، تو مجھے بتائیں مونس ہے کہ مذکر ہے؟ طلحہ یہ مرد کا نام ہے، یہ مذکر ہے. استعمال کریں، کامن سینس استعمال کریں گے تو یہ مونس ٹریٹ کریں گے یا مذکر ٹریٹ کریں گے اس کو؟ مذکر. مذکر. اسی طرح سے اگر میں آپ سے کہوں خلیفۃ، مذکر لیں گے مونس لیں گے؟ مذکر. مذکر. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ کوئی عورت بھی خلیفہ ہو، لیکن لفظ خلیفہ جو معروف ہے وہ کس کے لیے ہے؟ مذکر کے لیے، اس لیے آپ اس کو مذکر ٹریٹ کریں. تو سب سے امپورٹنٹ جو علامت ہے وہ گولتا ہے، اور یہ گولتا اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر کسی مذکر صفت کو، لفظ میرا نوٹ کر لیجئے، کسی مذکر صفت کو اگر آپ نے مونس میں تبدیل کرنا ہو تو آپ گولتا کا استعمال کریں. مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں مسلمون، کیا ترجمہ ہے مسلمون؟ ایک مسلمان. ایک مسلمان مرد. مسلمون ایک مسلمان مرد. مسلم کا مسلمان سے کیا مراد ہے؟ مسلمان سے کیا مراد ہے؟ مسلمان سے کیا مراد ہے؟ جو ایمان لائے دین، جی جو دین پر ایمان لائے. جو دین پر، دین کون سا دین؟ سرداری کا دین؟ اللہ کے دین پر. ہاں، مسلم کا جو اصل معنی ہے نا، اور اگر اس معنی کو اپنے ذہن میں آپ ہمیشہ رکھیں گے اور جب اس معنی سے آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو صحیح اس کا مفہوم بھی سمجھ میں آئے گا اور صحیح آپ کو وہ محسوس بھی ہوگا. مسلم کا اصل معنی ہے فرما بردار، ایک فرما بردار مرد. فرما برداری یعنی فرما بردار اس کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو ٹوٹل سبمٹ کر دیتا ہے اللہ کے سامنے، اس کو فرما بردار کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے. تو آپ کو عموماً ترجمہ ملے گا کہ کم از کم مسلمان ہو. یہ کم از کم مسلمان کیا چیز ہے؟ آپ کا مفہوم کیا بنتا ہے کہ تمہیں ہرگز موت نہ آئے کہ تم حالت فرما برداری میں نہ. حالت فرما برداری کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نہ آئے، کوئی ایسا وقت نہ آئے جب آپ اللہ کی یاد سے غافل ہو. کیونکہ جہاں آپ اللہ کی یاد سے غافل ہوئے اور وہیں آپ مار کھا جاتے. کیونکہ انسان گناہ کب کرتا ہے؟ انسان گناہ صرف دو صورتوں میں کرتا ہے، یاد رکھیے. یا تو اسے اللہ کے عذاب پر ڈر نہیں ہے، یا پھر اسے اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں. یہی وہ دو چیزیں ہیں جس کے بنا گناہ کرتا ہے. اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں، اگر یہ دونوں چیزوں کو سیٹلمنٹ کر لے تو پھر اس سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، پھر اس سے گناہ سرزد نہیں ہوتا. یہ یاد رکھ لیجیے گا. اب اس مسلمون ایک فرما بردار مرد، مجھے اگر اس کو مونس کرنا ہو تو کیا طریقہ کار ہے کہ جو آخری لفظ ہے اس کے اوپر فتح لگا دیں. یعنی پہلے کا تو سیم رہے گا، آخری لفظ پہ فتح لگا دیں اور اس کے بعد گولتا لگا دیں. مسلماتن ایک فرما بردار عورت. مسلمون ایک فرما بردار مرد، مسلماتن ایک فرما بردار عورت. میں آپ کے سامنے ایک لفظ لکھتا ہوں، کافر. کافر کے کیا معنی ہے؟ نان بلیور. جی، نان بلیور جو ہوتا ہے، جو خدا کو نہیں مانتا، کافر ہے. اچھا، اور جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا.
جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا. اللہ پہ تو ایمان ہم بھی نہیں رکھتے, میں اور آپ بھی کہاں رکھتے. ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو رکھتے ہیں نا اللہ پر ایمان. اللہ ایک ہے. اللہ ایک ہے, یہ تو میرے خیال میں یہودی بھی کہتا ہے, وہ تو عیسائی بھی کہتا ہے اللہ ایک ہے. نہیں, وہ تو تین مانتے ہیں استاد جی. نہیں, وہ تو عیسائی تو اپنے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ایک بیٹا بھی ہے, ہاں, لیکن یہودی تو نہیں کہتا. اللہ کو تو ایک ہی مانتا ہے نا جی. یہودی تو شرک ہی نہیں کرتا. آپ کو پتا ہے یہودی شرک نہیں کرتا. جی جی. تو پھر کافر کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کی اس سے انکار کرے, اللہ کے کس چیز سے انکار کرے؟ اللہ کی وجود سے. نہیں, دیکھیں ہم نے بڑا غلط تھوڑا سا وہ کیا ہوا ہے. ہم نے اپنی ٹرمنالوجی میں ہم عموماً کافر اس کو کرتے ہیں, کہتے جو جس نے کلمہ نہیں پڑھا, جس سے کلمہ نہیں پڑھا اس کو ہم کافر کہتے ہیں. ایسے ہی ہے نا جی, ایسے ہی ہے نا. اچھا, اگر جس نے کلمہ نہیں پڑھا اگر ہم اسے کافر کہتے ہیں تو قرآن مجید تو کہتا ہے سورہ بقرہ میں ان الذین کفروا, بے یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, برابر ہے چاہے آپ ان کو ڈرائیں خبردار کریں یا نہ خبردار کریں, وہ ہر کسی ایمان نہیں لائیں گے. تو قرآن تو کہتا ہے جو کافر ہو تو ایمان ہی نہیں لے کے آئیں گے. تو آپ اگر اس آدمی کو جو کلمہ وہ نہیں اس کو جب آپ کافر کہتے تو وہ کیسے کلمہ پڑھ لیتے؟ پھر تو قرآن کی آیت ہی غلط ہوگی. کافر کے بنیادی معنی ہے چھپا لینا. کافر کے بنیادی معنی ہے چھپا لینا. عربی زبان میں کسان کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ زمین کے اندر بیج کو چھپاتا ہے. تو کافر وہ آدمی ہے جو اس کے پاس حق اس کے پاس واضح ہو جائے, حق اس کے پاس آ جائے, لیکن پھر بھی اس کو تسلیم کرنے کے بجائے اس کو وہ چھپا لے, اس کو وہ دبا لے, اس سے وہ انکار کر جائے حق واضح ہونے کے بعد. جس کو ہم کافر کہتے ہیں اس کو قرآن کافر نہیں کہتا, اس کو قرآن کافر نہیں کہتا, اس کو قرآن غافل کہتا ہے, اس کو قرآن غافل کہتا ہے, اس کو قرآن جاہل کہتا ہے, اس کو قرآن جو ہے وہ متکبر کہتا ہے, لیکن اس کو کافر نہیں کہتا. کیونکہ کافر کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے واضح آیت بتا دی کہ یہ ایمان لائیں گے ہی نہیں کبھی. تو ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے. تو کافر اگر کیا ترجمہ ہو جائے گا کہ ایک چھپانے والا یا ایک انکار کرنے والا مرد, اس کی مؤنث کیا بنے گی؟ کافرتن. کافرتن, اس کی مؤنث بن جائے گی کافر. تو بہت امپورٹنٹ ہے تائے مربوطہ گھولتا, یہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا. دوسری جو علامت بنتی ہے اس کا میں پہلے آپ کو سائن بتا دیتا ہوں. وہ علامت کا سائن ایسے ہے کہ آخر میں حمزہ, اس سے پہلے الف اور اس سے پہلے فتح. آخر میں حمزہ, اس سے پہلے الف اور اس سے پہلے فتح, اور اس کو کہتے ہیں الف ممدودہ. تو ایسے تمام اسما جن کے اوپر الف ممدودہ داخل ہو جائے, ایسے تمام اسما بھی مؤنث ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں صحراء, تو آپ دیکھیں آخر میں حمزہ, اس سے پہلے الف اور اس سے پہلے فتح. صحرا ریگستان کو کہتے ہیں. خضراء, خضرا ہرے رنگ کو کہتے ہیں. لیکن ایک بار پھر کامن سینس کا آپ کو خیال رکھنا. اگر میں آپ سے کہوں شہداء, شہداء کس کو کہتے ہیں؟ شہید کی جمع ہے. شہداء شہید کی جمع ہے. تو شہداء کو آپ مذکر کہیں گے مؤنث کہیں گے؟ مذکر. کیوں مذکر کیوں کہیں گے؟ یہ شہید کی جمع ہے نا. ہاں, تو اس کو مذکر کیوں کہیں گے, اس کی کیا وجہ؟ کامن سینس ہے یہ تو استاد جی.
اس لیے کہ معروف یہی ہے. لیکن جو چیز معروف ہوگی نا، جو چیز کامنلی ہوگی، اس کا جینڈر رن کرے گا ہمیشہ، یاد رکھیے گا. ویسے شہید کس کو کہتے ہیں؟ شہادت دینے. شہید کس کو کہتے ہیں بوس؟ شہادت دینے والے. شہادت کس کو کہتے ہیں وہ تو میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. اچھا، اللہ کے راہ جو جہاد کرتا ہے اللہ کے لیے، نہیں جو شہید ہوتے ہیں. گواہی کو کہتے ہیں شہادت. گواہی کو بھی کہتے ہیں، شہادت کو بھی. ٹھیک ہے، گواہی کو کہتے ہیں. اور شہید کے کیا معنی؟ شہید کا ایک معنی حاضر ہونا بھی ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے بتائیے کہ ہم جس کو شہید کہتے ہیں وہ کون ہے؟ ہم تو جو جنگ میں مارا جاتا ہے اسے شہید کہتے ہیں. ہم جو جنگ میں مارا جاتا ہے. قرآن کو ایسی بات کہتا ہے؟ جی کہتا ہے کہ جو قرآن مطلب قرآن میں یہ ہے کہ جو اللہ کے راہ میں جن کو قتل کیا گیا ہے ان کو موت مت کہو، تو لہٰذا ہم لوگ شہید کہتے ہیں. جو مارے جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ ان کو شہید کہو؟ نہیں، وہ قرآن تو کہے وہ مارے جو جائیں، مرے ہی مارے نہیں، ان کو اللہ دیتا ہے کھانا. میرا بہت سادہ سوال ہے، ہم جس کو شہید کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے؟ فی سبیل اللہ جو قتل کیا گیا، جی، اللہ کی راہ میں جو قتل کیا گیا ہو، جو اللہ کی راہ میں قتل کیا وہ شہید ہوگا. جو بم بلاسٹ میں مارا گیا، جو بارڈر پہ جنگ لڑتے ہوئے مارا گیا، وہ شہید کہلائے گا؟ نہیں. لیکن ہم تو سب شہید کہتے ہیں ان کو. پاکستان انڈیا کی بارڈر کے اوپر جو جنگ لڑتے ہوئے مر گیا اس کو شہید کہیں گے آپ؟ نہیں. لیکن ہم تو کہہ رہے ہیں سب. کیا خیال ہے؟ فالن وار ہے، مطلب اس سے شہید کا تو درجہ نہیں ہے. شہید کے لیے تو اللہ کی راہ میں ہونا چاہیے. قرآن تو یہی کہتا ہے کہ شہید کون ہے. قرآن میں نہیں، قرآن تو شہید بھی نہیں کہتا. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دے اس کو تم مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، ہم نے ان کو عطا کیا ہے. کیا عطا کیا یہ بھی ہمیں نہیں معلوم. یہ جو ہم نے، ہمارے پاس یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ کھاتے پیتے، اللہ نے کہیں نہیں لکھا وہ کھاتے پیتے. اللہ نے کہا ہم نے ان کو رزق عطا کیا. رزق کا معنی ہے عطا کرنا. رزق کا معنی ہے عطا کرنا. اللہ کہتا ہم نے ان کو عطا کیا ہے. کیا عطا کیا ہمیں نہیں معلوم. یہی کافی ہے کہ اللہ نے کہا ان کو تم مردہ مت کرو. یہی بہت بڑی بات ہے. تو شہید، تو اس کو شہید ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان دے کر، اللہ کی راہ میں قتل ہو کر، اپنے آپ کو قتل کروا کے اس بات کی شہادت دیتا ہے، اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جس چیز کے لیے وہ مرا ہے وہ حق ہے. اس لیے شہید، وہ حق ہے، اس لیے اس کو شہید کہتے ہیں، کیونکہ وہ گواہی دیتا ہے، اپنی جان دے کر وہ گواہی دیتا ہے. تو یہ لفظ شہداء اس کے اوپر ہو کے الف ممدودہ ہے، لیکن یہ پھر بھی مذکر کہلائے گا کیونکہ یہ لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا مجھے بتائیں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے سارے الفاظ لکھے ہیں الف ممدودہ کے اندر، اس کے اندر آپ کو خاص چیز نظر آئی؟ یہ الف اور حمزہ اینڈ کے اوپر آئے ہیں. آپ کو اس میں خاص چیز کیا نظر آ رہی ہے؟ اعراب کے حوالے سے بتائیے. جی، یہ غیر منصرف تو نہیں ہے؟ غیر منصرف. اس پہ کہیں بھی دیکھیں میں نے تنوین نہیں لگائی. حالانکہ دیکھیں جنتم پہ تنوین، اس پہ تنوین، اس پہ طلحتم پہ میں نے تنوین نہیں لگائی تھی. کیوں؟ طلحہ پہ میں نے تنوین نہیں لگائی تھی. کیوں؟ وجہ بتائیے. یہ بھی غیر منصرف ہے. وجہ بتائیے نا. جی بولیں راج صاحب. کیا لکھا ہوا ہے؟ معروف ہے، تنوین نہیں لگائی، کیا وجہ؟ نہیں، آواز نہیں آ رہی. پھر نہیں معروف ہے وہ لفظ. تنوین نہیں لگائی میں نے، کیا وجہ ہے؟ غیر عربی نام تو نہیں ہے. دیکھیں آپ نے پچھلی کلاس کیا لی تھی کہ نہیں لی تھی؟ میں نے نہیں لی. جس ساتھی نے لی وہ بتا. طلحہ کے اوپر تنوین نہیں لگائی، کیا وجہ ہے؟ کلمہ کے اوپر. یہ
یہ جو ہے یہ غیر منصرف ہے. یہ مذکر ہے میرے خیال میں، مذکر ہے اس کی. وجہ بتائیے نا، تنوین کیوں نہیں لگائی میں نے اس پہ؟ یہ غیر منصرف کیوں ہے، وجہ بتائیں نا. یہ غیر عربی نام ہے. نہیں یہ جواب نہیں ہے نا، آپ کو بتایا تھا میں نے. مردوں کے وہ نام جو گول تا پہ ختم ہوتے ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں. اچھا اچھا اچھا. مردوں کے وہ نام جو گول تا پہ ختم ہوتے ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں. غیر منصرف اس پہ تنوین نہیں لگائی. آپ دیکھیں اس پہ کہیں بھی میں نے تنوین نہیں لگائی. کیوں؟ کہ الف ممدودہ کے جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام کیا ہوتے ہیں؟ غیر منصرف ہوتے ہیں. اپنے غیر منصرف کی لسٹ میں وہ بھی ڈال دیں کہ ایسے الفاظ جو الف ممدودہ پہ ختم ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام غیر منصرف ہوتے ہیں. تو یہ دو علامتیں ہو گئی، گولتا ہو گئی، ایک الف ممدودہ ہو گئی. اور ایک تیسری علامت ہے. وہ علامت کیا ہے؟ پہلے وہ علامت کی سائن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ علامت یہ کہ چھوٹی یا اور اس سے پہلے کھڑی علامت، اور اس کو کہتے ہیں الف مقصورہ. اس کو کہتے ہیں الف مقصورہ، چھوٹی یا اور اس سے پہلے الف. اور الف مقصورہ والے جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں یاد رکھیے گا یہ تمام کے تمام مبنی ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں جی؟ مبنی ہوتے ہیں. تمام کے تمام مبنی ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں حسنہ، کبرا، صغرا. حسنہ بہت حسین، کبرا بہت بڑی، صغرا بہت چھوٹی. کامن سینس کا یہاں بھی آپ خیال رکھیں گے. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں موسیٰ، مجھے بتائیں موسیٰ مؤنث ہے کہ مذکر ہے؟ مذکر. مذکر. مجھے بتائیے موسیٰ، عیسیٰ. لیکن موسیٰ اور عیسیٰ جو ہے یہ نبیوں کے نام ہیں. جی. انبیاؤں کے نام کے بارے میں تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ انبیاؤں کے تو تمام نام سوائے 6 کے غیر منصرف ہوتے ہیں. تو موسیٰ اور عیسیٰ تو مبنی لگ رہے ہیں. اس میں نوح، صالح، نوح، لوط، شعیب اور محمد صلی اللہ علیہ موسیٰ وسلم. وہ تو منصرف ہے نا، باقی تمام غیر منصرف ہے. تو موسیٰ اور یہ جو عیسیٰ لیکن یہ مبنی استاد ان کے آخر یا مقصورہ آ گیا ہے نا. اس کی لکھائی مبنی ہے، اس کی لکھائی مبنی ہے. اصل میں یہ موسیٰ نام نہیں ہے، اصل میں یہ ہے موسیٰ یو. یہ موسیٰ یو سے موسیٰ کیسے بنا ہے یہ آپ کو انشاءاللہ آگے جا کے پتا چلے گا، ابھی نہیں پتا چلے گا. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے یہاں تک؟ جی. تو 3 علامتیں ہیں. غیر حقیقی کی 2 اقسام ہیں، ایک علامتی لفظی، دوسری سماعی قیاسی. علامت 3 ہے، تا مربوطہ، الف ممدودہ اور الف مقصورہ. تا مربوطہ گھولتا، الف ممدودہ کی پہچان حمزہ، حمزہ سے پہلے الف اور اس سے پہلے فتح. الف مقصورہ کی پہچان چھوٹی یا اور اس سے پہلے کھڑی الف. کامن سینس کا آپ کو خیال رکھیں گے. یہ علامتیں ہوں گی تو 99% آپ کا گمان ہونا چاہیے کہ یہ اسماء مؤنث ہیں. اگر کوئی اس کے اندر کامن سینس اگر انوالو آپ کا نہیں ہو رہا تو پھر آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ جو اسماء ہیں یہ تمام کے تمام مؤنث اسماء ہیں. کلیئر ہے جی یہاں تک؟ جی. کوئی سوال کوئی اشکال ہے تو پوچھیں. انور، مسلم کا مطلب ایک بار بتا دو پلیز. جی دوبارہ بولے، کیا کریں؟ مسلم کا مطلب کیا بتایا تھا؟ فرما بردار. ایک فرما بردار. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے. اب ہم اس کی دوسری ٹائپ آ جاتے ہیں، وہ ہے غیر حقیقی اندر سماعی یا قیاسی. سماعی یا قیاسی سے کیا مراد ہے آپ کی؟
जो सुनने में या समाई जो होती है वो सुनी सुनाई बड़ों से बुजुर्गों से जो सुनी सुनाई है। सुनी सुनाई को तो सुन्नी को कहते हैं। सुन्नी होता है ना, वो होता सुनी सुनाई पे चलता है। हंस रहे हैं आप, या आपको मैं तब हकीकत बता रहा हूँ। जो सुनने में समाई या कयासी, देखिए मैं अगर आपसे उर्दू जबान में आपको, आपने नोट किया था कि उर्दू जबान में आपके सामने छोटी या आई तो आपने कहा उमूमन ये अलामत है मोनस की ना, देखिए उर्दू जबान में। अब मुझे बताइए कि उर्दू जबान में अगर मैं आपके सामने लिखूं नाक, तो मुझे बताइए नाक जो है ये मोनस है कि मुज़क्कर? मोनस है वैसे तो जी, समाई है, मोनस है। नहीं, सिर्फ मेरा सवाल ये कि नाक उर्दू जबान में मोनस है कि मुज़क्कर है? मोनस, उर्दू में मोनस है। मैं अगर आपसे कहूँ आँख, इसकी मुज़क्कर भी एक आग लगती है, ये भी मोनस है। मैं आपसे कहूँ दीवार, वो भी मोनस है। मुझे बताएं उर्दू इसमें में कोई अलामत है? नहीं, नाक उर्दू जबान की अलामत है इसमें कोई? नहीं, कुछ नहीं उर्दू जबान की अलामत है ना छोटी या, जी। छोटी या है ना उर्दू जबान की अलामत, इसमें कहीं नहीं है। लेकिन आपने इसको मोनस का क्यों? क्योंकि अहले जबान इसको मोनस मानते हैं। तो इसी तरह से अरबी जबान में बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जिनमें कोई अलामत नहीं है। जो 3 अलामत है ना जिनकी बुनियाद पर आप उसको मोनस मानते हैं, अलामत उसमें कोई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अरब उसको मोनस ट्रीट करता है। अब वो अनवर कैसे एक पता चीज से चलेगा? जहन में आई, अनवर एक जी। जहन में सवाल आया। सवाल क्या एक चीज है, उर्दू में जब बात कर रहे हैं कि जैसे आंख है या नाक है, हम क्या करते हैं उर्दू में, अगर हमें समाई और उसका भी नहीं पता है तो हम करते हैं कि उसमें ऐड करने की कोशिश करते हैं मेरी नाक या मेरी आंख या मेरा हाथ, तो उससे भी हमें हेल्प मिलती है। तो इस तरह मैं से कुछ आपको ये अर्ज कर रहा हूँ ना कि आप अच्छा, मतलब ये जो लफ्ज है ये आप उसको बतौर बोनस इस्तेमाल कर रहे हैं ना जी। बस सवाल मेरा ये, तो पता कैसे चलेगा कि आपकी ये अरबी जबान में कौन से लफ्ज मोनस है कौन से मुज़क्कर हैं? ठीक। तो एक तो तरीका ये था कि अलामत से पता चल गया, लेकिन अलामत जैसे उर्दू जबान में भी अलामत है छोटी या, इसमें तो कोई छोटी या नहीं है, लेकिन क्योंकि उर्दू आपकी जबान है इसलिए आपको अंदाजा ही नहीं है और आप उसको बतौर मोनस इस्तेमाल कर रहे हैं। आज तक आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन मेरे और आपको तो सोचना है ना, मुझे और आपको तो सोचना है, क्योंकि मेरे पास अगर ये चीजें नहीं होंगी तो मैं तो उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। कैसे इस्तेमाल करूंगा? तो अलामत के अलावा कुछ ऐसे दूसरे अल्फाज हैं बहुत सारे जिसको अरब जो है वो मोनस ट्रीट करता है। उसकी कुछ कैटेगरीज हैं, उस कैटेगरीज को नोट कर लें। सबसे पहली कैटेगरी है मुल्कों शहरों के नाम। मुल्कों शहरों के नाम जो है इसको अरब जो है वो क्या ट्रीट करता है? मोनस। मोनस ट्रीट करता है। इसी तरह से हवाओं के नाम, हवाओं के भी नाम जितने हैं इसको भी वो क्या ट्रीट करता है? मोनस ट्रीट करता है। और एक बात याद रख लीजिएगा, अरबी जबान में हर हवा का अलग नाम होता है। हम तो हर एक को हवा कह देते हैं, अरब में ऐसा नहीं है। अरब के अंदर मिसाल के तौर पे आपने कुरान मजीद में पढ़ा होगा सरसुरुन हवा को कहते हैं, लेकिन कौन सी हवा? ठंडी हवा, ठंडी हवा। इसी तरह से आपने ये भी पढ़ा होगा कुरान में समूमुन, ये भी हवा है, लेकिन कौन सी हवा है? गर्म हवा है। फिर आपने एक लफ्ज सुना होगा बादुल, ये भी हवा है। कौन सी हवा है? ये वो हवा है जो बादल लेके चलता है बारिश के लिए। अब प्रॉब्लम क्या होता है हमारे साथ, जब हम ये 3 मुख्तलिफ लफ्ज हैं, तीनों का अलग अलग माना है, तीनों का अलग अलग मफहूम है, हम सबको हवा कहते हैं।
اور یہی ہمارا سب سے بڑا جو ایک بہت سارے معاملات کے اندر جو ہم گڑبڑ کر جاتے ہیں، یا بہت سارے معاملات کے اندر جو ہماری انڈرسٹینڈنگ کی جو ویکنیس ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہماری زبان میں بہت سارے عربی کے لفظ استعمال ہیں. عربی زبان میں اردو کے لفظ استعمال نہیں ہو رہے، اردو زبان میں عربی کے لفظ استعمال ہو رہے ہیں، لیکن جو معنی اس کے عربی میں ہے اور جو معنی اردو میں، اس میں فرق ہے. لیکن ہم نے اردو کا معنی پہنا کے بہت ساری چیزوں کو بہت گڑبڑ کر دی. مثال کے طور پہ یہ جو لفظ جاہل ہے، جاہل کے کیا معنی ہیں اردو کے اندر؟ ان پڑھ جاہل ہی کہتے ہیں، جو نہیں کچھ جانتا. جاہل کس کو آپ کہتے ہیں؟ ان پڑھ جس کو پڑھنا لکھنا نہیں ہے. پڑھنا لکھنا نہیں ہے. جی جی. لیکن عربی زبان میں جاہل کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا اس کو جاہل نہیں کہتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ امی. امی کہتے ہیں. تو عربی زبان میں جاہل کسی اور چیز کو کہتے ہیں. عربی زبان میں جاہل کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں جاہل اس کو کہتے ہیں نادان کو کہتے ہیں. عربی زبان میں جاہل کس کو کہتے ہیں؟ نادان کو کہتے ہیں. یا جس کے پاس ابھی کوئی حق آ جائے لیکن پھر بھی وہ جو ہے نا اپنی ضد پہ اڑا رہ جائے، اس کو جاہل کہتے ہیں. اردو زبان میں مکر کس کو کہتے ہیں؟ اچھی دوبارہ. مکر. مکر فریب، مکر، دھوکہ. مگر چال بازی کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ چال بازی. چال بازی کو، فریبی کو، دھوکہ دہی کو. اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے نا مکر. مکر کیا اچھی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے اردو زبان میں؟ نہیں. عربی زبان میں بھی، قرآن میں بھی مکر کا لفظ استعمال ہوا ہے. وہ مکر ہوا مکر اللہ. تو آپ کیا کہیں گے؟ اللہ بہت بہترین چال باز ہے، یا اللہ بہت بہترین فریب دینے والا ہے، معاذ اللہ. مکر کا معنی عربی زبان میں تدبیر کے. اردو زبان میں واسطے کا کیا معنی ہے؟ کشادہ. واسطہ. اچھا واسطہ. کسی کی مدد سے. حوالے جیسے جی، کوئی حوالہ کسی کا دے رہے کسی ہوں، کی مدد واسطہ سے، مطلب کسی کی مدد سے کوئی کام کرنا، سفارش، سفارش. ریفرنس. عربی زبان میں واسطہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں واسطہ کہتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنا. تو اب گڑبڑ کیا ہوتی ہے؟ آپ اپنے معنی کو پہناتے ہیں پھر کہتے ہیں قرآن میں بھی یہ لفظ ہے. جی. تو اس چیز کو بہت اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں، اور یہی آپ کا اصل جو آبجیکٹو ہے وہ یہی آبجیکٹو ہے اس کلاسز کا، کہ گرامر کے ساتھ ساتھ کو سیکھنے کا اصل مقصد کیا ہے کہ آپ کو پھر واضح ہو کہ قرآن آپ سے کچھ اور بات کر رہا ہے اور ہم اور کچھ اور کہہ رہے ہیں. جو کچھ قرآن آپ سے کہہ رہا ہے، آپ یقین مانیں سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک جو اللہ بیان کرتا ہے، اور جو آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت بیان کرتی ہے، اور جو پریکٹیکلی ہمیں نظر آتا ہے، اس میں زمین آسمان کا. جو پریکٹیکلی ہمارے یہاں جو چیز چل رہی ہے وہ کوئی اور اسلام ہے، اور جو قرآن ہمیں بیان کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہمیں بتاتی ہے کچھ اور ہی، کچھ اور ہی. خیر جی، تیسری چیز ہے شرابوں کے نام. شرابوں کے تمام نام یہ بھی مونس ٹریٹ ہوتی ہے. شرابوں کے نام. شراب دیکھیے، شراب اردو زبان میں شراب کس کو کہتے ہیں؟ الکوہول کو. وہ شربت جس سے وہ مطلب جس کو پینے کے بعد اپنی ٹون ہو جائے، آدمی ہوش کھو دیتا ہے، ٹون ہو جائے نا، بدوش ہو جائے. عربی زبان میں شراب کس کو کہتے ہیں؟ پینے والی چیز کو. ہر پینے والی چیز کو شراب کہتے ہیں. ہر پینے والی چیز کو شراب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے دوزخوں کے نام، بہت سارے نام ہیں دوزخ کے قرآن مجید میں. جہنم. اور بتائیے. سعیر. اور جہیم. سقر، حاویہ. یہ سارے کیا ہیں؟ دوزخوں کے نام ہیں. اسی طرح سے پانچویں چیز ہے
इंसान के वो आज़ा इंसान के वो आज़ा जो जोड़ों की शक्ल में, इंसान के वो आज़ा जो जोड़ों की शक्ल में है, वो तमाम के तमाम क्या है? मुअन्नस है। मुअन्नस है। जोड़ों की शक्ल में। आंखें आइनुन मुअन्नस है कि मुज़क्कर है? मुअन्नस। मुअन्नस। क्यों? दो आंखें हैं इसलिए। दो आंखें। यदुन हाथ मुअन्नस है मुज़क्कर? मुअन्नस। मुअन्नस। क्यों? क्योंकि जोड़ा है। जोड़ा है। अनफुन नाक ये मुज़क्कर है। क्यों? एक है। हाँ एक है। सिनुन दांत दांत भी ये मुज़क्कर हैं, एक ही है ना। दांत एक ही है? कितने दांत हैं आपके? जोड़ा दो दांत बत्तीस तो है कम से लेकिन कम का हैं? 32 32 अभी है। तक तो 32 ही है। 32 नहीं होंगे, चाहे 30 होंगे, 28 तो होंगे। जी जी। तो दांत क्या है? सिनुन क्या है? मुज़क्कर का मुअन्नस? मुअन्नस। मुअन्नस ही होगा। नहीं नहीं है मुज़क्कर। मुज़क्कर। दो से ज्यादा है। दो से ज्यादा है। मैंने आपसे क्या इस्तेमाल किया था? इंसान के वो आज़ा जो दो में है। हाँ। दो से ज्यादा है तो फिर मुज़क्कर है। बाल अच्छा अच्छा। बाल मुज़क्कर। मुज़क्कर है। शहरुन मुज़क्कर। तो इंसान के वो आज़ा जो इसके अंदर, और इसके अलावा कुछ बस और 4 पे ऐसे। क्या लिखा है? सॉरी, क्या कह रहे हो? 4 पे क्या लिखा है? दो के नाम। अच्छा सॉरी, थैंक यू। और इसके अलावा 16 ऐसे अस्मा हैं जो कुरान मजीद में बहुत इस्तेमाल हुए। 16 ऐसे अस्मा हैं जो कुरान मजीद में बहुत इस्तेमाल हुए हैं। इस लिस्ट में भी फॉलो नहीं करते, वो मैं आपके सामने लिखता हूँ, उसको आप नोट करें जरूर। ये कुरान में बहुत इस्तेमाल भी की। जैसे समाउन। समाउन किसे कहते हैं? आसमान को। आसमान को। आसमान अरबी जबान में क्या है? मुअन्नस। मुअन्नस। हरबुन। हरबुन किसे कहते हैं? जंग को। जंग को। जंग। ये भी मुअन्नस का लफ्ज है। मुअन्नस। शमसुन सूरज। सूरज। सूरज ये भी ये मुअन्नस भी है। मुअन्नस है। नारुन नार ये भी मुअन्नस। आग। ये नारुन जो है दोज़ख के नामों में भी जा सकते हैं, याद रखिए। जी। नारुन जो है दोज़ख के नाम में भी जा सकते हैं। इसी तरह से नफ्सुन। नफ्स। नफ्स। नफ्सुन नफ्स किसको कहते हैं? जान को। नफ्स। जान को कहते हैं। असा लाठी। लाठी ये भी मुअन्नस है। असा लफ्ज में आपको क्या चीज नजर आई खास? असा मुझे बताइए क्या है? मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ है, मबनी है, क्या है? असा नहीं लग रहा है। मबनी लग रहा है उस्ताद जी। मबनी कैसे पता चला? हर वो अस्मा जो अलिफ पे खत्म होता हो, हर वो अस्मा जो अलिफ पे खत्म होता हो, ऐसा अस्मा भी मबनी अस्मा है। मबनी। ठीक है जी, मबनी है। इसी तरह से सबीलुन। सबील किसे कहते हैं? नहर को। रास्ते हैं? रास्ते को। रास्ते को। तो मैं समझा आप शायद कहेंगे वो जो मुहर्रम में जो लगाते हैं ना, जहाँ दूध दूध मिलता है, रास्ते को कहते हैं सबीलुन। इसी तरह से रीहुन। ये हवा है। ये रीहुन। हवा है, और ये इस कैटेगरी में भी जा सकती है, हवाओं के नाम। उधर भी जा सकते। ठीक। ठीक है जी, रीहुन। इसी तरह से है अर्दुन। अर्द किसको कहते हैं? जमीन को। जमीन को। ये भी मुअन्नस है, मुअन्नस। अर्दुन। इसी तरह से है दारुन। दारुन किसे कहते हैं? घर को। घर को।
घर को एक और लफ्ज भी है जिसको घर को क्या कहते हैं और बैत بیتن बैतुन। क्या फर्क है बैतुन में और दारुन में? घर है और वो जो है मकान है, बिल्डिंग, क्या मतलब ये क्या बात हुई बिल्डिंग? एक हाउस, एक होम। तो फर्क बताइए, तो आपने अजीब बात कर जिसमें दी। लोग रहते हैं उसको उसको जिसमें लोग रहते हैं उसे घर कहते हैं। आबाद। तो इसका मतलब है कि पॉल कॉन्टिनेंटल घर है, लोग रहते हैं, आबाद है। मेरा जो जमीन पर होता है वो दार होता है, जो फर्स्ट फ्लोर है वो जो है वो होता है ये कौन सा जवाब है भाई? फर्स्ट फ्लोर जो होता है वो जो है बैत होता है। तो मेरी बात सुनिए, फर्स्ट फ्लोर वाला कंसेप्ट तो पिछले 100 साल से शुरू हुआ होगा, 200 साल से पहले शुरू हुआ होगा। इससे पहले क्या था? उससे पहले बैत नहीं था, सिर्फ दार बैत था। ही था, सही। बैत और दार, यही तो खूबसूरती है। मैंने कहा ना, कुरान मजीद के अंदर बहुत वसअत है अरबी जबान में। हम इसको ऐसे टहलते हुए चले जाते हैं, ना कोशिश करते हैं, ना इस पे को वक्त देते हैं, ना ख्याल करते हैं। हम बाकी सारी चीजों के लिए वक्त निकालते हैं, फिल्में देखने के लिए वक्त निकालते हैं, 8-8 घंटे क्रिकेट देखने के लिए वक्त निकालते हैं, 4-4 घंटे सियासत के लिए वक्त निकालते हैं, अपने पसंदीदा लीडर का प्रोग्राम सुनने के लिए, रिपीटेड प्रोग्राम सुनने के लिए 4-4 घंटे निकालते हैं, लेकिन इस किताब के साथ इस चीज को समझने के लिए, पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। दार भी घर को कहते हैं, बैत भी घर को कहते हैं। फर्क क्या है दोनों में? घर याद रखिएगा, घर बनता है घर वालों से, घर बनता है घर वालों से। ऐसी जगह जहां घर वाले आपस में एक घर वालों की तरह रहते हैं, मोहब्बत प्यार से इखलास से रहते हैं, वो दार कहलाता है। एक खाली ऐसा घर हो जिसमें कोई भी नहीं रहता, वो दार नहीं कहलाता, बैत कहलाता है। लेकिन एक ऐसा घर जिसमें लोग रहते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं रहते, एक दूसरे के साथ इखलास के साथ नहीं रहते, एक दूसरे के साथ मोहब्बत प्यार से नहीं रहते, वो भी बैत ही कहलाता है। यानी बैत खाली घर है, बैत खाली घर है। अब चाहे उसमें फिजिकली कोई रह रहा हो या ना रह रहा हो, फिजिकली रहने के बाद भी अगर आप एक दूसरे के साथ नहीं है, क्योंकि आप होटल को बैत और दार कुछ भी नहीं कहते हैं ना, होटल में भी तो लोग रह ही रहे हैं ना बहुत सारे जी। होटल को तो आप नहीं कहते ना, बैत कहते हैं, दार कहते हैं। तो वो आपका एक मुसाफिर खाना है। तो बैत और दार में बड़ा फर्क है, इसीलिए अल्लाह ताला ने भी लफ्ज इस्तेमाल किया दारुल आखिरा। जो बेहतरीन घर कौन सा है? दारुल आखिरा। वो घर होगा जहां सब मोहब्बत से रहेंगे। बैत और दार में फर्क है, ठीक है जी। दारुल, उसके बाद जनाब लफ्ज है बीरुन। बीरुन से क्या मुराद है? कुआं। कुआं। और कुएं के अंदर क्या चीज डालते हैं? ढोल को डालते हैं ना, डल बोल। ढोल डालते हैं उसमें, ठीक है। इसी तरह से खमरुन, शराब। शराब को तो कहते हैं, ये शराबों के नाम में जा सकता है खमरुन। ठीक है जी। इसी तरह से कासुम, कासुम किसे कहते हैं? काशम। कासुम, ये उसको कहते हैं प्याले को। प्याले को नहीं, उमूमन तो अब आज के दौर में तो कास का लफ्ज हर किस्म के प्याले, हर किस्म के ग्लास के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ग्रामेटिकली कासुन उस शीशे के ग्लास को कहते हैं जिसमें शराब डाल के पी जाती है। अच्छा, जिसमें खमर डाल के पी जाती है। खमर डाल के, ठीक। ठीक है, वैसे कासुन इसको कहते हैं उसूलन तौर पर। ठीक है जी। उसके बाद जहन्नम, जहन्नम वैसे आ गया, दौलत के नाम में भी आ गया जी। जहन्नम, ये दोज़ख के नाम में भी आ जाएगा। रोया, रोया किसे कहते हैं? ख्वाब को। आपको अब देखें, रोया ये भी क्या है, देखें मबनी है, ये भी अलिफ का खत्म हुआ। तो ये कुछ चंद नाम थे जो मैंने आपके सामने रखे, इसको भी अच्छी तरह से नोट करें। तो देखें, ये टोटल आपका मोनस है। मोनस याद रख लें, जिन्स के हवाले से
ہر جنس بائی ڈیفالٹ مذکر ہے جب تک کہ اس کا مؤنث ثابت نہ ہو جائے. ہر اسم بائی ڈیفالٹ مذکر ہے جب تک کہ اس کا مؤنث ثابت نہ ہو جائے. اور مؤنث ثابت کرنے کے لیے اس مؤنث دو قسم کا ہوگا, یا تو حقیقی ہوگا یا غیر حقیقی ہوگا. حقیقی میں کوئی ایشو نہیں ہے, حقیقی میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, اس کا بائی ڈیفالٹ ایک مذکر موجود ہوگا. اصل مسئلہ آتا ہے غیر حقیقی میں. غیر حقیقی کا مطلب ہے کہ جس کو آپ کہیں جو ایسی چیزیں جو بے جان چیزیں, جس کے اندر نان لیونگ کہے, جس کو آپ نان لیونگ کے اندر آپ کا کنسرن ہوتا ہے, تو اس کے اندر دو قسم کی پہچان ہے کرنے کی. ایک ہے علامتی یا لفظی, یعنی کچھ ایسی علامت, کچھ ایسے لفظ ہیں جو اگر اسم کے ساتھ موجود ہوئے تو غالب گمان آپ کا یہ ہے کہ وہ اسم جو ہے نا مؤنث ہوگا. کامن سینس کا اگر آپ خیال ہے. 3 علامتیں کون کون سی ہیں؟ گولتا ہے جس کو تائے مربوطہ کہتے ہیں, الف ممدودہ ہے, الف مقصورہ. الف ممدودہ کے حوالے سے نوٹ کر لیں کہ یہ غیر منصرف ہے, اور الف مقصورہ جو ہے وہ مبنی بھی. اور دوسری جو اقسام بنتی ہے مؤنث کی, وہ بنتی ہے سماعی یا قیاسی. سماعی یا قیاسی یعنی ایسے مؤنث جس کو عرب مؤنث ٹریٹ کرتا ہے, عرب اس کو مؤنث کے طور پر استعمال کرتا ہے. اس کی کچھ کیٹیگریز ہیں, ملک و شہروں کے نام کو وہ مؤنث ٹریٹ کرتا ہے, ہواؤں کے نام کو کرتا ہے, شرابوں کے نام کو کرتا ہے, دوزخ کے ناموں کو کرتا ہے. انسان کے وہ اعضاء جو جوڑوں میں, جو جوڑے سے کم ہے, جو جوڑے سے زیادہ ہیں, 2 سے کم یا 2 سے زیادہ ہے, تو اس کو وہ مذکر ٹریٹ کرتا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ ایسے ایکسٹرا نام تھے جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے, جو جس پہ نہ لفظی کوئی علامت آتی ہے نہ سماعی قیاسی میں آتے ہیں. اس کے الگ سے کیٹیگری ہے جو قرآن مجید میں استعمال ہوا. قرآن مجید یہ ہمارا سبجیکٹ ہے, تو ہم یہی کریں گے تو ہمارے لیے کافی ہے. وہ یہ 16 ہیں: سماؤن, حرف, شمس, نار, نفس, نفس, حبیب, ریح, ارض, دار, بیر, دلو, خمر, کاس, جہنم اور رویا. تو یہ سر یہ آپ کا ٹوٹل آج کے لحاظ سے تھا جنس کے حوالے سے. اب میں آپ کو جو ایکسرسائز بھیجوں گا اس میں آپ ذرا اس جنس پہ بھی کام کیجیے, اور ساتھ ساتھ اس کے اندر آپ اس کے اعراب کے حوالے سے بھی دیکھیے. تو اس کو دیکھیے کہ یہ منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے, اور کوشش کریں کہ خود ہی اگر منصرف ہے, غیر منصرف, مبنی ہے, اس کی تینوں حالتیں بھی لکھیں. اور مؤنث کا بھی آپ دیکھیں کہ مؤنث اگر ہے تو مؤنث جو ہے وہ حقیقی ہے, اور اگر غیر حقیقی ہے تو سماعی ہے کہ قیاسی ہے, یا وہ لفظی ہے یا علامت. تو یہ چیزیں کرتے رہیں. اور ساتھ ساتھ جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ جو کچھ آج آپ نے پڑھا, جو کچھ آپ نے پہلی کلاس میں پڑھا تھا, ان سب کو کمبائن کریں اور پھر آپ قرآن کے اندر داخل کریں, اور جتنے آپ آگے جا سکتے ہیں اس کو نوٹنگ کرتے رہیں. پھر آپ جو اگلی دفعہ پڑھیں پھر آپ واپس دیں, پھر ساری چیزوں کو ریپیٹ کرتے ہیں. تو ہوگا کیا, بہت جلد بہت کچھ چیزیں بہت کم وقفے کے اندر سیکھ بھی جائیں گے اور انڈرسٹینڈ بھی کر پائیں گے. اس کو اگر آپ سوچیں گے کہ میں ایک ہی دفعہ آخر میں کروں گا تو بہت دیر ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج ہم نے پڑھا, اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمیں خیر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.